آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں حسین اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی یورپی کونسل کی میٹنگ میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ حکومت نے اسپتالوں اور نرسنگ ہومز کو کووڈ-19 کے علاج کے لیے 2 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم نقدی کی شکل میں قبول کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کرناٹک اور تمل ناڈو میں کووڈ کے معاملوں میں اضافے کی وجہ سے 10 مئی سے مکمل لاک ڈاؤن نافذ ہو جائے گا۔ ملک میں 16 کروڑ 73 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بھارت میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 4 لاکھ سے زیادہ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ ترنمول کانگریس کے MLA بمن بندوپادھیائے کو آج مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے اور کھیلوں میں بھارتی خاتون پہلوان سیما بسلا نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک میں کووڈ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں۔ سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور 18 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پس و پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج مہمان خصوصی کے طور پر یورپی کونسل کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ بھارت یورپی یونین کے رہنماؤں کی میٹنگ کی میزبانی پرتگال کے وزیر اعظم اینٹونیو کوسٹا کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کی کونسل کی صدارت فی الحال پرتگال کے پاس ہے۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور یورپی یونین کے سبھی 27 سربراہان مملکت یا حکومت شرکت کریں گے۔ یورپی یونین اور 27 ممالک نے امریکی صدر سے اس سے پہلے اس شکل میں پہلی بار اس سال مارچ میں ملاقات کی تھی۔ یہ رہنما کووڈ-19 وبا، حفظان صحت سے متعلق تعاون، دیرپا اور سب کی شمولیت والی ترقی کو تیز رفتار بنانے، بھارت یورپی یونین اقتصادی شراکت داری اور باہمی مفاد کے علاقائی و عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ میٹنگ سیاسی طور پر ایک سنگ میل کی حیثیت کی حامل ہے اور اس سے پچھلے سال جولائی میں منعقدہ 15ویں بھارت یورپی یونین سمٹ سے اب تک تعلقات میں جو رفتار دیکھنے میں آئی ہے اسے فروغ حاصل ہوگا۔ یورپی یونین کے لیڈروں اور بھارت کے درمیان ہوئی میٹنگ بہت زیادہ جغرافیائی سیاسی اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا کی 2 سب سے بڑی جمہوریتوں کے درمیان مذاکرات سے بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری پر ایک مثبت اثر کے ساتھ ہماری شراکت داری کو ایک نئی جہت فراہم ہوگی۔ یہ بات آج بھارت اور یورپی یونین کے لیڈروں کی سربراہ کانفرنس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی اور پرتگال کے وزیر اعظم اینٹونیو کوسٹا کی جانب سے ایک مشترکہ OPED بیان میں کہی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرتگال اور بھارت نے ہمیشہ 2 براعظموں کو ایک ساتھ لانے میں ایک مثبت کردار ادا کیا ہے۔ کووڈ-19 کے تناظر میں حکومت نے آمدنی ٹیکس ایکٹ کی گنجائشوں میں نرمی کی ہے۔ اب تمام اسپتال، نرسنگ یونٹس، ڈسپنسریاں اور کووڈ دیکھ بھال مراکز مریضوں سے 2 لاکھ روپے تک کی رقم نقدی کی شکل میں قبول کر سکتے ہیں۔ مریض اور مذکورہ مراکز کو اس طرح کی ادائیگی کے لیے پین اور آدھار جمع کرنا پڑے گا۔ یہ نرمی اس برس 1 اپریل سے 31 مئی تک جاری رہے گی۔ کرناٹک اور تمل ناڈو میں کووڈ کے معاملوں میں اضافے کی وجہ سے 10 مئی سے مکمل لاک ڈاؤن نافذ ہو جائے گا۔ تمل ناڈو میں ریاستی سرکار نے 10 سے 24 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ MK اسٹالین نے کل ضلع کلکٹروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے بعد لاک ڈاؤن اقدامات کا اعلان کیا۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 17 کروڑ 49 لاکھ سے زیادہ مفت ٹیکے فراہم کیے ہیں۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس اب بھی 84 لاکھ سے زیادہ ٹیکے دستیاب ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ آئندہ 3 دن کے اندر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 53,25,000 سے زیادہ ٹیکے فراہم کیے جائیں گے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے لڑنے میں ٹیکہ کاری ایک اہم ستون ہے اور کووڈ ٹیکہ کاری کا تیسرا مرحلہ ملک میں پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ اتر پردیش کے پاس 9,88,000 سے زیادہ ٹیکے دستیاب ہیں جو لوگوں کو لگائے جائیں گے، جبکہ تمل ناڈو کے پاس 7,28,000 سے زیادہ ٹیکے موجود ہیں۔
ملک میں اب تک 16 کروڑ 73 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 22,97,000 سے زیادہ لوگوں کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 4 لاکھ سے زیادہ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے آج کہا ہے کہ بہت سی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کووڈ کے معاملوں میں اضافے کی وجہ سے ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ فی الحال ملک میں 37,23,000 سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 4,187 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں اب تک کووڈ کی وجہ سے 2,38,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ صحت کی وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 3,18,000 سے زیادہ مریض اس بیماری سے صحت یاب ہو چکے ہیں اور اب تک اس بیماری سے 1 کروڑ 79 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ البتہ نئے معاملوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے صحت یابی کی شرح گھٹ کر 81.91% رہ گئی ہے۔ اس دوران طبی تحقیق کی بھارتی کونسل نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 18 لاکھ سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ اس طرح اب تک ملک میں 30 کروڑ سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ترنمول کانگریس کے ایم ایل اے بمن بندوپادھیائے کو آج مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے۔ انہیں لگاتار تیسری مدت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ نئے ایوان کے پہلے اجلاس میں آج جناب بندوپادھیائے کو زبانی ووٹ سے متفقہ طور پر منتخب کیا گیا۔ بی جے پی کے ایم ایل اے نے اجلاس میں شرکت نہیں کی کیونکہ پارٹی نے ریاست میں جب تک تشدد ختم نہیں ہوتا ہے اسپیکر کے انتخاب اور ساتھ ہی ساتھ اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ کے وزراء پیر کے روز عہدے کا حلف لیں گے۔ بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ اسرائیل سے 3 آکسیجن جنریٹرز اور 360 آکسیجن کنسنٹریٹرز کے ساتھ کل رات بھارت پہنچا ہے۔ فی جنریٹر کی صلاحیت 120 بستر والے اسپتال کی آکسیجن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے ملنے والی اس مدد کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہے۔ اس سے ملک کی آکسیجن کی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ بھارت نے اپنے آسیان شراکت دار تھائی لینڈ سے تحفے میں 200 آکسیجن سلنڈروں اور 10 آکسیجن کنسنٹریٹرز کی اس کھیپ کے ملنے پر ستائش کا اظہار کیا ہے جو آج صبح بھارت پہنچی ہے۔ تھائی لینڈ میں مقیم بھارتی برادری نے 100 آکسیجن سلنڈرز اور 60 آکسیجن کنسنٹریٹرز عطیہ کے طور پر بھارت کو دیے ہیں۔ حکومت نے کووڈ-19 کے کلینکل انتظامات کے لیے آیوش کی تربیت یافتہ لوگوں کو شامل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ آیوش کی وزارت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 ڈیوٹی کے لیے آیوش کے تعلیم یافتہ 8 لاکھ پیشہ ور افراد دستیاب ہوں گے۔ کووڈ-19 جنگ کے محاذ پر آیوش کے پیشہ ور افراد کو تعینات کرنے کا فیصلہ ان فیصلوں کی ایک کڑی ہے جو کووڈ-19 کی لڑائی میں طبی عملے کی دستیابی میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ دن پہلے کیے گئے تھے۔ بھارتی خاتون پہلوان سیما بسلا نے خواتین کے 50 کلو گرام کے زمرے میں ٹوکیو اولمپکس میں جگہ بنا لی ہے، جیسا کہ کل وہ بلغاریہ میں صوفیہ کے مقام پر عالمی اولمپک کے کوالیفائر مقابلوں کے فائنلز میں داخل ہو گئی تھیں۔ سیما ایسی پہلی خاتون اور 8ویں ہمہ جہت پہلوان ہیں جنہوں نے 4 سال میں ایک بار ہونے والے ان مقابلوں کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ بھارتی فضائیہ اور بحریہ نے آکسیجن کنٹینرز اور طبی آلات پہنچا کر کووڈ-19 سے متعلق حالیہ صورتحال پر قابو پانے میں سول انتظامیہ کی مدد میں اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی یورپی کونسل کی میٹنگ میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ حکومت نے اسپتالوں اور نرسنگ ہومز کو کووڈ-19 کے علاج کے لیے 2 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم نقدی کی شکل میں قبول کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کرناٹک اور تمل ناڈو میں کووڈ کے معاملوں میں اضافے کی وجہ سے 10 مئی سے مکمل لاک ڈاؤن نافذ ہو جائے گا۔ ملک میں 16 کروڑ 73 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بھارت میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 4 لاکھ سے زیادہ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ ترنمول کانگریس کے ایم ایل اے بمن بندوپادھیائے کو آج مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔